آج کے جمعۃ المبارک میں مختصر 11 چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی کریں گے، اور یہ 11 چیزیں وہ ہیں جو ہر بندے کا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، ہر ایک فرد کا حق ہے کہ یہ ان کو ملنی چاہیے، اور یہ چیزیں دینا یہ ذمہ داری ہے حکومت کی۔ حکومت سے مراد یہی حکومت نہیں، کوئی بھی حکومت کسی بھی وقت جو بھی حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر فرد کو یہ 11 چیزیں عطا کرے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا کے اندر موجود تھے تو آپ نے یہ 11 کی 11 چیزیں ہر فرد کو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو عطا کی ہیں۔ پھر آپ کے بعد جب خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے یہ ساری چیزیں عوام کو فراہم کی ہیں۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں عوام کو فراہم کی ہیں۔ جب تک سلسلہ خلافت چلتا رہا ہے، اسلامی نظام صحیح طور پر رہا ہے، تب تک یہ ساری چیزیں عوام کو ملتی رہی ہیں اور ان میں ترقی ہوئی ہے، پیچھے قدم نہیں گیا۔ اور جب تک یہ ساری چیزیں مل رہی تھیں تب تک اسلام بھی دن بدن عروج پر تھا، اور غیر مسلم کافر عیسائی یہودی وغیرہ وغیرہ وہ ان چیزوں کو فراہم ہوتا دیکھ کر وہ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کو آگے لے کر جاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے کہ یہ ملنی چاہیے۔ ہم یہ ذرا سنتے ہیں، پھر حساب لائیے گا کہ کیا اب ہمیں یہ مل رہی ہیں؟ پاکستان بنا تھا ان چیزوں کے نام پر، یہ دینے کے لیے، کیا ہمیں یہ مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے اسلام اب آگے نہیں جا رہا، دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہی طرز کا اب دنیا کے اندر نظام بن گیا۔ سب سے پہلی چیز بندے کے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہر بندے کے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے، میں یہ آپ کو قرآن عظیم کی آیہ مبارکہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ توحید پر جو شروع سے چل رہی ہے، اس دین پر آؤ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ اس دین میں انبیاء علیہ السلام اور خاص کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، ختم نبوت پر مکمل ایمان ہے، دین کی حفاظت۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جو دین سے پھر جائے، جس کو ہم عام سادے لفظوں میں مرتد کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اب وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی زمین پر رہے، اس کو سزا دو۔ جب اس کو سزا دی جائے گی تو کل کو کوئی دوسرا بندہ وہ دین اسلام سے پھرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ قرآن عظیم فرماتا ہے، سورہ المائدہ آیہ مبارکہ نمبر ہے 54 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے دین سے پھر گیا، پلٹا، مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ ایسے افراد لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو مجھ سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوں گے، اور میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ اور فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والے وہ ہوں گے جو مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر انتہائی سختی کرنے والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ ہوں گے جو میری راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ اس کی ایک مثال میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ بھائی اکثر یہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، کئیوں نے
زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد فرمایا تھا۔ میں پچھلے کئی جمعوں میں یہ بات سنا چکا ہوا ہوں۔ ان کے خلاف جہاد کیا اور اللہ پاک کا کرم یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو پھر رہے تھے دین اسلام سے، یہ واپس پلٹے اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اسی دین پر قائم رہیں گے، پورا دین، وہ دین جو ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام عطا فرما کے گئے۔ تو دین اسلام میں یہ چیز ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندے کے دین کی حفاظت کی جائے۔ اسی ہی کے تحت یہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ لوگوں کے خلاف جہاد کرو جب تک وہ تین چیزوں پر نہ آ جائیں۔ پہلی چیز کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ جب تک اس پر نہ آئیں تب تک جہاد کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر اس طرح سے نہیں آتے تو پھر اسلام کو اپنا حاکم ماننے، اسلام کے تحت لگ کے رہیں، یہ نہیں کہ اسلام کو اوپر چڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے، اسلام کے نیچے بھی نہیں آتے، تو پھر تیسرے نمبر پر سوائے جہاد کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ، جزیے کے احکام وہاں پر موجود ہیں، اور جو خیبر کے یہودی تھے یا بنو نذیر مدینہ پاک کے یہودی تھے یا بنو مستلق یہودی جو تھے، یہ سارے قبیلوں کے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ ان ساروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا کہ اگر ایمان لے آ کر اسلام کے تحت زندگی گزارو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام خود بخود اپنا حکم تمہارے اوپر لاگو کرے گا۔ یہ پہلے نمبر پر چیز، دین کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت۔ اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہی وہ چیز ہے، ایمان کی حفاظت، جس کے اوپر دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر حشر میں بھی کامیابی ہے۔ جس بندے کا ایمان سلامت نہیں ہوگا، دنیا میں چاہے وہ کتنا مال کیوں نہ کما لے، اس کی قبر حشر ہمیشہ کے لیے برباد کر دی جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کر کے بندے کو دنیا میں بھی اور قبر و حشر میں بھی کامیاب کروانا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو اور یہ عذاب سے محفوظ رہے۔ دوسرے نمبر پر نسب کی حفاظت، یہ ہر بندے کا حق ہے۔ نسب کی حفاظت، نسب کیا ہوتا ہے؟ میں جن سے پیدا ہوا، میرا وہ نسب محفوظ ہو ہر قسم کی علائش سے۔ مجھ سے آگے جو پیدا ہونے والے ہیں، بچہ ہے بچی ہے جو بھی، ان کا نسب بھی بالکل صاف ستھرا شفاف ہو اور عورت کے مرد کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں مرد بھی اور عورت بھی وہ بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بالکل شفاف زندگی گزاریں۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ بندے کے نسب کی حفاظت ہو، عقل بھی یہی چاہتی ہے، ہر ذی شعور بندہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے نسب کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اگر نسب میں علائش آ جائے، ملاوٹ آ جائے، تو معاشرہ بھی ایسے بندے کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام تو ویسے ہی اس کی نفی فرماتا ہے، اور اس کو پاک صاف نسب کو شفاف رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے احکام نازل فرمائے، اور زانی اور زانیہ کے اوپر جو حدیں جاری ہوتے ہیں، سزائیں جاری ہوتی ہیں، وہ لاگو فرمائی ہیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو ان کو رجم کر ڈالو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر یہ ہو رہا ہوتا یا ہو رہا ہو تو یقینی طور پر نسب محفوظ ہو جائے گی، اور اسی نسب کی حفاظت کے تحت مال وراثت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور قرآن عظیم میں پورا چیپٹر ہے اسلام کا، وراثت کا مال صحیح طور پر تقسیم کیا جائے، اور اس کی حفاظت تب ہی ہو سکتی جب نسب کی حفاظت ہوگی، اور نسب کی حفاظت تب ہو سکتی ہے جب اسلامی احکام لاگو ہوں گے، سزائیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں وہ دی جا رہی ہوں گی، جس کے لیے سورہ النور پہلا رکوع الزانیۃ والزانی، اور دوسرا رکوع، اور پھر آگے چل کے چوتھا رکوع،
یہ سارے وہ احکام ہیں جو اللہ پاک نے یہ نسب کی حفاظت کے لیے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عقل کی حفاظت، دماغ کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت کے تحت گھروں کی رونق بحال رہتی ہے، بندے کی خوشیاں بحال رہتی ہیں۔ شراب پینے کی سزا اسلام نے اسی وجہ سے مقرر کی ہے کہ اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی عقل ضائع ہوتی ہے، پھر وہ اول فول بکتا پھرتا ہے، نہ ماں میں فرق کرتا ہے، نہ بہن میں فرق کرتا ہے، نہ باپ میں فرق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کے لیے پھر شراب کے احکام نازل فرمائے کہ کوئی بندہ بھی نشے کے قریب نہ جائے۔ جس پاک ذات نے تمہیں سلامت عقل عطا فرمائی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری عقل بالکل سلامت ہی رہے، اور اسی لیے اسلام نے بالکل جو مجنون آدمی ہے، قدرتی طور پر جو مجنون ہے، پاگل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر سے اپنے احکام اٹھا لیے۔ مجنون بندے کے اوپر احکام نہیں ہے اسلام کے، نہ اس پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پر۔ جو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، سویا ہوا آدھے مردے کی طرح ہے۔ سوئے ہوئے بندے کے اوپر سے اسلام نے اپنے احکام اٹھا لیے ہیں۔ سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور واقعی وہ سویا ہوا ہے تو اسلام ایسے بندے کی طلاق کو لاگو نہیں کرتا، سویا ہوا ہے، کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ ایسے ہی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے اوپر سے بھی اسلام نے اپنے احکام اٹھا لیے ہوئے ہیں۔ اور جب عقل سلامت ہوتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عقل تمہاری بالکل صحیح رہنی چاہیے، اور اس کے لیے جو تم قدم اٹھاؤ گے اپنی عقل کو ضائع کرنے کے لیے تو تمہارے اوپر گرفت کی جائے گی، پکڑا جائے گا تمہیں۔ اسی وجہ سے شراب کے احکام لاگو فرمائے گئے۔ تین چیزیں، دین کی حفاظت، نسب کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ چوتھے نمبر پر بندے کے جان کی حفاظت۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں، عورت بھی یہ چاہتی ہے میری جان محفوظ ہونی چاہیے، میرے بچے محفوظ ہونے چاہیے، میرے والد والدہ، میرے عزیز و قربا رشتہ دار سب محفوظ ہونے چاہیے، ان کی جان کے لالے نہ پڑے ہوئے ہوں، ان کو خطرہ نہ ہو کہ ہم باہر نکلیں گے مارے جائیں گے، واپس آئیں گے پتہ نہیں واپس آ بھی سکتے کہ نہیں آ سکتے۔ تو جان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور قتل کا بدلہ قتل رکھا گیا، اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر قصاص لاگو کیا گیا ہے، اور اسی ہی میں تمہارے لیے حقیقت میں حیات بھی ہے، صحیح زندگی اسی میں ہے کہ تم قتل کے بدلے میں صحیح طور پر قصاص لیا جائے۔ دوسرے تیسرے دن کوئی ہر بندہ قتل کرنے کے لیے دلیر نہیں ہو جائے گا۔ آج کل آپ دیکھ لیں اکثر ویڈیو آتی ہیں، گنے کا جوس نہیں صحیح طریقے سے بنا کر دیا، گنے کا رس جوس عارف والے ایریے میں، عارف والا کے علاقہ میں، وہ گنے کا جوس رس صحیح نہیں نکالا تو جو پینے والا آیا تھا اس کو گرمی چڑھی ہوئی تھی، وہ گنے کا جوس صحیح نہ ملنے کی وجہ سے بندے کو مار ڈالا۔ اس کو پتہ ہے میرا کیا ہوگا، 2 3 4 5 7 سال رہ کے بعد آ جاؤں گا، بوجھیں کروں گا، بس ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بدلے میں قصاص لیا جا رہا ہوتا اور سارے اس ایریے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ساروں کے سامنے اس کو لٹکا دیا جاتا، کل کو کسی دوسرے بندے کی جرت نہ ہوتی کہ ایسے کسی بندے کو جان لے۔ منڈیوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا پرانی پھاٹک کے اوپر ایک منڈی ہوا کرتی تھی، یہ پھاٹک جو ہے چونگی امر سدھو کے قریب ایک پھاٹک ہوتا ہے، وہاں ایک منڈی ہوا کرتی تھی، آج کل وہ پیچھے شفٹ ہو گئی کانے میں، یہاں سے چلی گئی۔ یہ اس منڈی کا واقعہ ہے، نیبو صحیح نہ ملنے پر ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ہوا، اور وہ اس حد تک چلا گیا کہ لیمن صحیح نہیں دیے، لہٰذا اس بندے نے زیادتی کی اور وہیں اس کے پلے کے اوپر پڑی ہوئی چھری اٹھائی اور بندے کو دے ماری، موقع پر بندہ ہلاک ہو گیا۔ وہ بندہ گیا، اس کا خاندان لٹ گیا، قتل کرنے والے پیسے والے تھے، وہ موجوں کے ساتھ منڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جناب، کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ تو اسلام چاہتا ہے ہر بندے کے جان کی حفاظت ہونی چاہیے، اور جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قتل کے احکام لاگو فرمائے۔ 5ویں نمبر پر مال کی حفاظت، پیسے کی حفاظت، دولت کی حفاظت۔ اسلام کے اندر ایک وہ وقت بھی تھا، یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہے، ایک خاتون نے چوری کی تھی،
اور اس خاتون کی چوری پکڑی بھی گئی، ثابت بھی ہو گیا، خاتون نے خود مان بھی لیا کہ واقعی میں نے چوری بھی کی ہے۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کی سزا ہے وہ سنا دی۔ چوری کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ المائدہ، ہاتھ کاٹ دیے جائے، جو چوری جس کی واقعی پکڑی جائے، ثابت ہو جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب وہ عورت ذرا بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی سزا معاف ہو جائے۔ کبھی کوئی جاتا ہے سفارش کرنے، کبھی کوئی جاتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے، پھر آپس میں بیٹھ گئے اور طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کون رکھتا ہے، زیادہ قریب کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی زیادہ سنتے ہیں۔ طے پایا کہ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اسامہ، ان کو بھیجا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو فاطمہ نامی عورت پکڑی گئی ہے چوری میں، اس کے خاندان والے بڑے ہیں، تو ذرا رعایت ہو جائے تو مہربانی ہوگی۔ قیامت تک کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جج کو یہ حکم سنایا ہے، ہر جسٹس کے لیے یہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فاطمہ تو کیا، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے اوپر بھی اللہ پاک کی کتاب کا حکم لاگو کر دیتا، اللہ پاک کی کتاب کا حکم لاگو کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کو ایسا کر سکتی ہیں، وہ صرف آپ نے اہمیت بیان کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا حوالہ دیا۔ تو یہ 5واں نمبر ہے میرے پیارے بھائیوں، جس میں ہے مال کی حفاظت، اور مال کی حفاظت کے لیے چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ایک ایریے میں چوری ہو، چور پکڑا جائے، سارے ایریے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ایک ہاتھ کاٹا جائے، تو کیا اس ایریے کا کل سے دوسرا بندہ کوئی چوری کرے گا؟ کہتے ہیں جس نے چوری کی اس کو اندر ڈال دو، 3 مہینے اندر رکھو، وہاں باہر لے آؤ، وہ باہر آئے گا تو پھر ہٹ کے وہی کم، انہوں پتہ 3 مہینے اندر رہاں گے، سیوا ہوئے گی، چنگا کھاواں پیواں گے، باہر تو چلو محنت کرنی پہنی کھان پین واسطے، تو اتنے آپ لب جایا کرے گا سانو۔ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، جب تک وہ سزا لاگو نہیں ہوگی کائنات کے اندر، معاشرے کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ اسلام دین فطرت ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا دین ہے۔ 6 نمبر پر عزت کی حفاظت، یہ سارے قرآن پاک کے احکام ہیں جو میں مختصر طریقے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ میرے اوپر جھوٹا بہتان لگائے، ایویں ہی میرے بارے باتیں شروع کر دے کہ میں نے اس کو وہاں دیکھا، یہ ادھر جا رہا تھا تو پھر یہ چونکہ ادھر گیا تو پھر یہ ہوا ہوگا، میں نے اس کو وہاں جاتے دیکھا تو پھر یہ ہوا ہوگا، وہاں 4 بندے بیٹھ جائیں اور کسی ایک بندے کو موضوع سخن بنا کر اس کی عزت پر حملے شروع کر دے۔ اسلام چاہتا ہے ہر بندے کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، جو بندہ جیے فخر کے ساتھ جیے، اس کی عزت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتان کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ 18ویں پارے کی 4تھی آیت پڑھیے، والذین یرمون المحصنات، 5ویں پارے کی بھی پہلی آیت، والمحصنات من النساء، عورتوں کو اوپر ایسے ہی آوازیں کستے رہنا، یہ عورت ایسی ہے، اس کو میں نے وہاں جاتے دیکھا تو یہ ایسی ہوگی، اس کو میں نے ادھر دیکھا یہ وہاں چوک پر جا رہی تھی تو یہ ایسی ہے۔ قرآن عظیم میں 26ویں سپارے کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، ایویں ہی گمان کرتے رہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گمان کرنے سے بچاؤ۔ جو بندہ بہتان لگاتا ہے اس کی کیا سزا؟ 80 کوڑے، حتیٰ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے متعلق یہ ایسے جملے بول دے اس پر بھی 80 کوڑے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے متعلق بول دے کہ میں اس کے بارے غلط شک رکھتی ہوں تو اس عورت کے اوپر بھی 80 کوڑے۔ تو کیوں مرد کے اوپر غلط الزام لگا رہی ہے؟ بڑے سخت آرڈر ہیں میرے پیارے بھائیوں یہ بہتان لگانے کے۔ یہ جتنے تجزیہ نگار ہیں نا، تجزیہ کرنے والے، یہ تجزیہ کار تو اکثر بہتان لگانے والے ہوتے ہیں، اکثر تجزیہ نگار بہتان لگانے والے۔ اور ہمارے پاس وہ لوگ جن کو کام کوئی نہیں ہے، مصروفیت کوئی نہیں ہوتی، وہ جب بھی
چائے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، میز پر اکٹھا ہوتے ہیں، یا فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرنے والے جب بریک ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ تجزیے شروع کر دیتے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ غیبت کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت کے لیے بہتان اور قذف کے احکام نازل فرمائے۔ کسی بندے کی عزت مت اچھالو، ہر بندے کی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمانا چاہتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں بڑی جن کے اوپر سزائیں لاگو کی گئیں، جن میں دین کی حفاظت، نسب کی حفاظت، زنا کی سزا، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی سزا، اور جان کی حفاظت کے لیے قتل کی سزا، مال کی حفاظت کے لیے چوری کی سزا، اور عزت کی حفاظت کے لیے بہتان اور قذف کی سزا لگائی گئی۔ ان 6 کے بعد 5 چیزیں میں نے 11 شروع میں گنوائی تھیں، ٹائم چونکہ کم ہے میں سرسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تعلیم کا عام ہونا، ہر بندے کو تعلیم ملے، اس کا عام ہونا، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اور اسلام بھی چاہتا ہے۔ اور جو صاحب اقتدار ہوں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ تعلیم کا اہتمام کریں۔ تعلیم کتنی اہم ہے کہ ہمارے اسلام کی، قرآن عظیم کی سب سے پہلی وحی وہ اسی تعلیم کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور پہلی وحی کا پہلا جملہ، پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے پاک نام سے تعلیم حاصل کرو، پڑھو۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ بدر میں کئی کافر قید ہو گئے تھے تو ان کی رہائی اس بات پر رکھی گئی تھی کہ ہمارے مسلمانوں میں سے جن کو لکھنا نہیں آتا ان کو لکھنا سکھا دو، جن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ان کو پڑھنا سکھا دو، اسی کے بدلے تمہیں تمہاری زندگی بخشی جائے گی اور تمہیں رہائی عطا کر دی جائے گی۔ یہ تعلیم عام ہونا، آج ہر بندہ رونا روتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیم صحیح طور پر نہیں ہے۔ فرق ہے تعلیم میں، بڑوں کے لیے، بڑے سیٹھوں کے لیے، مالدار لوگوں کے لیے تعلیم کا معیار اور ہے، غریبوں کے لیے تعلیم کا معیار اور ہے، بڑوں کے لیے جگہیں بڑی ہیں، چھوٹوں کے لیے جگہیں چھوٹی ہیں۔ اسلام ان چیزوں کی نفی کرتا ہے اور سب کے لیے تعلیم برابر، اور تعلیم وہ ہونی چاہیے جو اسلام چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ علاج ہر بندے کو اس کے گھر پر فراہم کیا جانا چاہیے، یہ اسلام چاہتا ہے، ہر بندے کو علاج ملے، اور اس کے لیے سرکاری طور پر ہاسپٹلز کا اہتمام ہونا یہ انتہائی اہم ہے، جس کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے خرچے پر کئی ایسے معالج رکھے تھے، حکیم رکھے تھے، اور کئی ایسی خواتین رکھی تھیں جو ڈیلیوری کے معاملات میں خواتین کی جا کے ہیلپ کیا کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا، فری کام کیا جاتا تھا، تاکہ ہر بندے کی جان کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ان کو گھروں بیٹھے فراہم کیا جا سکے۔ 3 چیزیں اور ہیں، کاروبار کا ملنا، رہنے کے لیے مکان کا ملنا، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کا کاروبار نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا کاروبار نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں، اس بندے کے پاس کمزور ہو گیا، ایک پیسہ بھی نہیں رہا اس کے پاس، ایسے بندے کو اسلام اس کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ بھئی ٹھیک ہے، مر تو مرنا ہے، بھوکا مر، صبح مر، شام مر، جو دل کر دے مر جا پڑے۔ اسلام ہرگز ایسے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بندے کے پاس کاروبار نہیں ہوگا، غربت میں چلا جائے گا، تنگ دستی میں چلا جائے گا، ایسے بندے کے صبح و شام کھانے پینے کا مکمل طور پر اہتمام وہ بیت المال سے کیا جائے گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے ہاں چھوٹے بچے ابھی پیدا ہی ہو رہے ہیں، ابھی پیدا ہی ہوا ہے بچہ، تو اس پیدا شدہ بچے کا جو راشن ہے کھانے پینے کا، اس سارے کے ساری تنخواہ فاروق اعظم بیت المال سے لگا دیا کرتے تھے۔ اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، حالانکہ ماں ہے، اس ماں کی تنخواہ بھی فاروق اعظم بیت المال سے لگا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ 11 چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں جو ہر بندے کا حق ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا ہی کوئی نہیں پتہ، ہم لڑتے ہیں کسی اور چیزوں پر۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کو
اس کے جو اصل حق ہیں وہ فراہم کیے جانے چاہیے۔ اور اسلامی سزائیں جتنی بھی ہیں، میں پھر سے یہ جملہ بول رہا ہوں، جب تک اسلامی سزائیں اپنی اصلی حالت میں لاگو نہیں ہوں گی تب تک معاشرے میں امن نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے۔ اور آخری جملہ آج کی میرے اس واعظ کا، یہ اسلامی سزائیں دینا، لاگو کرنا، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ کوئی آپ میں سے میں کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ جناب اسلام میں یہ سزا ہے تو میں یہ جاری کروں گا، نہ، اسلامی سزاؤں کو لاگو کرنا یہ موجودہ حکومت، وقت کی حکومت اور عدالت کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کروائے۔ کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود بخود آگے چڑھ دوڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔